کے تو یہ تو بالکل توحید والی تو بات کوئی نہیں۔ اصل چیز جو آپ نے کہی ہے وہ یہ ہے، آخری جو آپ کہتے ہیں کہ مسلمان جو بندہ کسی کو کہتا ہے، اپنے آپ کو جو مسلمان کہتا ہے اس کو کہنے دینا چاہیے وہ مسلمان ہی ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ وہ کسی کو کتا کہے اور پھر کہے کہ بھونک کر بھی دکھاؤ۔ یہ آسمہ جہانگیر کی بات آپ نے کوڈ کی ہے، اس کا شوہر مسلمان ہو گیا، آسمہ جہانگیر کا طاہر لاہوری گروہ سے تھا، لیکن بات آپ نے اس کی اچھی پکائی ہوئی ہے آسمہ جہانگیر کی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ مسلمان تو ہم بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن آپ کے مرزا صاحب نے کہا کہ خدا تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے۔ ان کے بیٹے بشیر الدین محمود احمد نے کہا کہ جو مسیح موعود کو نہیں مانتا وہ کافر، بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو کہنے کو تو ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن نہ آپ کے مرزا صاحب ہمیں مسلمان مانتے ہیں، نہ ان کے بیٹے ہمیں مسلمان مانتے ہیں۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میرا انکار اللہ اور رسول کا انکار ہے، میرا انکار کیا اس نے رسول کا انکار، اللہ کا انکار کر دیا، اللہ کے نبی کا انکار کر دیا۔ جس نے میرے ہاتھ پر بیعت کی وہ صحاب رسول اللہ میں داخل ہو گیا۔ تو بھئی ہمارے لیے تو کوئی رستہ ہی نہیں ہے کہ ہم آپ کو یا کافر کہیں یا خود کو کافر مانیں۔ اسمبلی میں بھی یہ بات ہوئی تھی تو انہوں نے پوچھا تھا کہ بھئی آپ ہمیں کافر کہتے ہیں، تو آپ کے تیسرے خلیفہ نے مرزا ناصر صاحب نے وہاں پر مانا تھا کہ ہاں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، حوالے انہوں نے پیش کیے کلمۃ الفصل وغیرہ سے جو بشیر الدین محمود احمد نے لکھی ہیں، قول الفصل وغیرہ۔ تو انہوں نے جب حوالے پیش کیے تو انہوں نے مانا مرزا ناصر صاحب نے کہ ہاں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن ان کی کوئی تعویل وغیرہ کرنے کی کوشش کی کہ ایک دائرے کے اندر ہے ایک دائرے کے باہر ہے، لیکن آپ مرزا صاحب کے کافر ہیں، جو مرزا صاحب کو نہیں مانتا وہ مرزا صاحب کا کافر ہے۔ حالانکہ پہلے تو سیدھا سیدھا ہی کافر کہتے تھے، اب کہتے ہیں مرزا صاحب کا کافر۔ بھائی بات یہ ہے، انہوں نے کہا کہ اب ہمارے پاس رستہ کیا ہے، یا ہم اپنے آپ کو کافر مان لیں یا آپ کو کافر مان لیں۔ تو بہتر ہے کہ ہم آپ کو کافر مان لیں، کیونکہ آپ نے قرآن اور حدیث سے انحراف کر کے ایک بندے کو نبی مان لیا ہے، اور اس کی تحریریں، اس کے دعوے وہ ہمارے شریعت کے بالکل خلاف ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اصل تو اسمبلی میں نے تو ایک قانون جو پہلے سے شریعت کا فیصلہ آیا ہوا تھا، شرعی فیصلہ، اس کو صرف امپلیمنٹ کیا گیا ہے۔ علماء نے فیصلہ تو 1891 میں دے دیا تھا جب مرزا صاحب نے فتح اسلام میں خود کو نبی کہا اور فرشتوں کے نزول کا انکار کیا، لیلۃ القدر کا انکار کیا، معجزات کا انکار کیا، اور کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام مسمرزم سے معجزے دکھایا کرتے تھے، نبی پاک کا معراج کا انکار کیا۔ تو وہ بہت ساری باتیں تھیں، 20 باتیں تھیں جن کو لکھ کر استفتاء تیار کیا۔ تو 1891 میں علماء نے کہا کہ بھئی یہ اسلام نہیں ہے، یہ تو سیدھا سیدھا کفر ہے۔ تو کافر تو انہوں نے اسی وقت قرار دے دیا تھا۔ یہاں پر اسمبلی میں تو خیر اتنا ہی کہا گیا تھا کہ آپ مائنورٹی ہیں، آپ اپنے آپ کو مسلمانوں کے ساتھ نہ جوڑیں، مسلمانوں سے الگ آپ کا دین۔ ہاں آپ اس کو فالو کرنا چاہتے ہیں اپنے گھر میں بیٹھ کے، قرآن کو فالو کرنا، وہ کوئی کرسچن بھی اگر کہے کہ میں قرآن سے کوئی چیز لینا چاہتا ہوں تو لے سکتا ہے۔ قرآن ساری دنیا کے لیے ہدایت بن کر آئی ہے، تو آپ بھی اس میں سے کوئی لینا چاہیں، اس کو فالو کرنا چاہیں، کر سکتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو ملت اسلامیہ کے ساتھ نہ جوڑیں، کیونکہ ملت اسلامیہ کے عقائد اور نظریات آپ سے یکسر مختلف ہیں۔ جی ابھی تھوڑی سی بات کنٹینیو رکھیں، بس 2-3 منٹ میں فری ہو کے آپ کو جواب دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، ہم بھی اسی قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن ہمیں کافر قرار دیا۔ آپ کے مرزا صاحب نے صاف لکھا ہوا ہے کہ میرے مانے بغیر نجات نہیں، جو مجھے نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں۔ یہ کافر ہیں، جو مجھے نہیں مانتے یہ کافر ہیں۔ میرا انکار کرنا، اللہ رسول کا انکار کرنا ہے۔ اب میرے بغیر اسلام میں کچھ بھی نہیں، میرے بغیر مردہ اسلام ہے، مردہ اسلام۔ یہ الفاظ ہیں مرزا صاحب کے کوڈ ان کوڈ، کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ ایک مردہ اسلام پیش کرتا ہے۔ میرے بغیر اب اسلام میں کچھ بھی نہیں، اگر میں نہیں تو اسلام کچھ بھی نہیں، میں جھوٹا ہوں تو پھر سارا اسلام ہی جھوٹا ہے۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو اسلام کے ماننے کے لیے اپنے آپ کو آگے ایسے رکھ دیا ہے جس طرح ایک رکاوٹ ہوتی ہے کہ جس نے اب اسلام کو ماننا ہے
یا تو مرزا صاحب کو مانے تو وہ مسلمان ہے، نہ مانے تو یہ رکاوٹ آ گئی۔ تو ہمارے لیے بھائی رستہ ہی کوئی نہیں ہے، ہم کسی کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی زبردستی، نہ کسی کو کتا کہتے ہیں، نہ کہتے ہیں کتے کی طرح بھونک کر دکھاؤ، ہمارے لیے رستہ بند کر دیا گیا۔ ہم نے بامر مجبوری کہا کہ بھائی آپ کو مسلمان مانے تو اپنے آپ کو کافر مانے، کیونکہ ویسے بھی مرزا صاحب کا جو نبوت کا دعویٰ ہے، وہ اگر کوئی بندہ نبی کسی کو مانتا ہے نا تو نبی کا منکر ہوتا ہی کافر ہے، اس میں کوئی دو رائے ہے بھی نہیں۔ دیکھیں نا، نبی پاک کا انکار کرنے والا کون ہے؟ کافر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے والا کون ہے؟ کافر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے والا کافر۔ تو اگر مرزا صاحب کا بھی دعویٰ نبوت کا ہے تو لا محالہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے کا جو انکار اس کا کرتا ہے مدعی نبوت کا، وہ کیسے مسلمان رہ سکتا ہے؟ تو یا تو ان کے دعوے کو کوئی بندہ مان لے یا اپنے آپ کو کافر مان لے، تیسرا تو رستہ ہی کوئی نہیں ہے۔ جی نذیر صاحب، میں نے سنی ہے آپ کی باتیں۔ بات دراصل دیکھیں یہ ہے کہ کفر پہ ہم پہلے بات کر لیتے ہیں۔ جو کفر ہے نا، اس کی کئی قسمیں ہیں، یہ آپ بھی بہتر طریقے سے جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مجھے چلیں چونکہ اتنا نالج نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کے ہی جو بڑے بڑے جس طرح کے جوید گامدی صاحب ہو گیا، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہو گئے، ٹھیک ہے، ان کی ایسی ویڈیوز یہ ساری دیکھی ہیں کہ جو وہ ظاہر کرتے ہیں کہ کفر کی بہت سی قسمیں ہیں۔ فار ایگزامپل ایک حدیث کا بھی انہوں نے حوالہ دیا کہ جو اپنے بھائی سے 3 دن نہیں بولتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ مسلمان نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح اور بھی کچھ ایسی حدیثیں موجود ہیں۔ تو فار ایگزامپل دوسری بات یہ کہ آپ کے مطابق جو آپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ آ کے اگر آپ ان کا اقرار نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو حکم یہ ہے کہ آپ ان کو مانیں، ان کا اقرار کریں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ نہیں مانتے تو آپ نے اللہ کا بھی انکار کیا، اللہ کی بات کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کا بھی انکار کیا۔ تو اس میں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ جس روحانی خزائن سے آپ یہ ساری باتیں لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر تو آپ یہ پورے کانٹیکسٹ میں یہ ساری باتیں بیان کر دیں، یا پھر ایسا ہو جائے کہ ایک ٹاپک آپ لے لیں، اس کی پھر میں بھی اچھی طرح تیاری کر لوں اور اس کے اوپر ہم بحث کر لیں، جس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نعوذ باللہ من ذالک توہین کا الزام جو آپ مرزا صاحب پہ تھوڑی دیر پہلے اپنی براڈ پہ لگا رہے تھے، ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ جو توہین کا الزام ہے یہ کس کتابوں سے لیا، کن کے یہ حوالے تھے، کس کانٹیکسٹ میں یہ بات ہو رہی تھی، کن لوگوں کو یہ جواب دیا جا رہا تھا۔ آپ نے آدھی بات تو کر دی، لیکن آپ نے آدھی بات لوگوں کو بتائی نہیں۔ اگر آپ آدھی بات دوسری بھی بتا دیتے تو ساری کی ساری کہانی جو ہے وہ دوسروں۔ ان کی آواز مجھے نہیں آ رہی ہے۔ میرا خیال ہے کوئی سگنل کا پرابلم ہے شاید ان کا۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی کوئی صاحب۔ میں اس ایریا سے جی میں نا اس ایریا سے بھی تھوڑا سا باہر جاتا ہوں، ابھی مجھے 2 منٹ لگنے اس ایریا سے، پھر میں بات کر لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ کا سگنل ریڈ ہو رہے ہیں۔ اچھی بات آپ نے کہی ہے، اس کو ایک ایک کر کے چیک کر لیتے ہیں۔ ہم نے اگر آدھی بات کہی ہے وہ آپ پوری بات لے آئیں، جب کہیں جس وقت چاہیں آ جائیں، تشریف لیں، ایسے ہی جس طرح ریلیکس ہو کے ہم بات کریں ایسی بات کریں گے انشاءاللہ۔ ہماری طرف سے پہل نہیں ہوگی، ہاں آپ پہل کریں تو پھر کوئی مجبوراً جواب دینا پڑے تو الگ بات ہے، ورنہ ہم پہل نہیں کریں گے، کسی قسم کے آپ کے ساتھ ناجائز لفظ نہیں بولیں گے۔ مرزا صاحب نے عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی ہے، نبی پاک کی بھی توہین کی ہے، سب نبیوں کی توہین کی ہے۔ بہرحال آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ دیکھ لیں جو آپ کے پاس حوالے ہیں، جو آپ کو خیال ہے آپ کا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی توہین نہیں کی انہوں نے، بلکہ انہوں نے کوئی اس کا کوئی مڈل وے آپ کو دیا ہے، وہ آپ پیش کریں، میں آپ کو اس کا جواب الجواب دوں گا اور ثابت کروں گا کہ مرزا صاحب عیسیٰ علیہ السلام کی واقعتاً توہین کرتے تھے اور ان سے نفرت کرتے تھے۔ ان کے متعلق ان کے جو نظریات تھے نا وہ بڑے ہی خطرناک تھے، مطلب کسی اللہ کے سچے نبی کے بارے میں اس طرح کے خیالات ہو ہی نہیں سکتے۔ تو وہ ماشاءاللہ جی، انہوں نے بڑی ہیلدی گفتگو ہو رہی ہے،
सब भाई डबल टैप भी करें और लाइव को शेयर भी करें और इल्म हासिल करें। खुदा की खुश नसीबी के आमिर नज़ीर साहब हमने मौजूद हैं, खुश नसीब है आप लोग। उन्होंने इल्ज़ामी बातें कहने के लिए जो आपको वो कहा है ना कि मैंने इल्ज़ामी तौर पर कहा है, कुछ उनकी किताबों से बातें ली हैं, भाई वो तो एक हद तक तो जायज़ है जवाब देना उनके एतराज़ात का। उनके साथ क्रिश्चियनों के साथ मुसलमान भी करते हैं, लेकिन मिर्ज़ा साहब ने तो सीधी सीधी तौहीन की है भाई। वो तो कोई भी बंदा करे, हमारा मुसलमानों में से भी कोई करेगा मौलवी, तो हम उसको ऐसे ही कटहरे में खड़ा करेंगे कि जालिम तूने क्या जुल्म किया अल्लाह के सच्चे नबी के बारे में। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान ने कहा है वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा। उनके मतलब इस तरह की गुफ्तगू कि मकर और फरेब के अलावा उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। उनको झूठ बोलने की आदत थी, माज़ अल्लाह, नकले कुफर नबाशत। उनको शराब पीने की आदत थी। उनको कहा गया कि वो फाहिशा औरत उनके पाँव को अपने बालों से साफ कर रही थी, तो फिर ये बेइदज़ क्यास नहीं है कि शहवत ने जुम्बश भी ली हो। ये तो गालियाँ हैं सीधी सीधी अल्लाह के सच्चे नबी को। ये इल्ज़ामी जवाब नहीं दिया जा रहा, बल्कि तौहीन की जा रही है अल्लाह के सच्चे नबी की। तो उन्होंने वहाँ हद क्रॉस की है। उससे बढ़कर हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में जिस तरह मैंने कुछ बातें आपको उनकी सुनाई हैं, तो वो भी इंतहाई तकलीफ दें। कोई मुसलमान ऐसी बातें डाइजेस्ट कर ही नहीं सकता। मुसलमान तो देखें कोड करे ना, कोई बंदा किसी की कुफरिया इबारत कोड करे तो मुसलमान कहते 295 सील गा के अंदर कर दो। इसने उसका कुफर शातमियत कोड भी क्यों किया है? ऐसा लफ्ज़ नबी पाक के बारे में कोड एंड कोड भी तूने क्यों स्पीकर पे या पब्लिक में या किसी पब्लिक प्लेटफार्म पे तूने क्यों बोला? नबी पाक की ज़ात के बारे में मुसलमान बहुत हसास हैं, बहुत उनसे प्यार करते हैं, बल्कि महवर और मरकज़ी नबी पाक की ज़ात है। तो उनके बारे में ये मिर्ज़ा साहब की तहरीरें अनडाइजेस्टेबल हैं। कल जब तक वो भाई आते हैं, मैं एक आपको एक्सपीरियंस की बात बताऊं अपना, जो हमारे साथ पेश आया। मैं क्या क़यामत वाले दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला का मुकालमा होगा। कल वो लुकमान साई साहब थे ना, वो काफ़ी हद तक हमारी बातों से मुत्तफिक हो गए। अभी बात जी करें, आप बात करें, मैं तो आपका इंतज़ार कर रहा था। जी अच्छा, तो सर वो जितना मुझे अभी तक इल्म है हवाले तो चलें बाद में निकाल लेंगे जब इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू होगी। देखें कि जब ईसाई पादरी, ठीक है, ये मैं नहीं कहता, ये आपके बड़े जय्यद उलमा इस चीज़ का प्रूफ देते हैं कि मिर्ज़ा साहब ने ईसाइयों के साथ जब मुनाज़रे किए ना, तो कोई भी किसी में भी तब इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनको इस तरह जवाब देता जिस तरह मिर्ज़ा साहब ने इस्लाम की उस टाइम खिदमत की है। ठीक है, तब किसी ने वो इतरार नहीं थे उठाए, क्योंकि इसलिए नहीं उठाए थे, इल्ज़ामी जवाब दिए थे। अब देखें कि जब इस्लाम पर ईसाई हमलावर थे और नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते थे और ये कहते थे, अभी भी बल्कि कहते हैं, आपने देखी होगी लाइव ब्रॉड पे जो लोग कहते हैं कि जो कुरान करीम है वो भी बाइबल से लिया गया, इस तरह की बड़े जो है वो बहतान लगाते थे। तो जब उनको इल्ज़ामी जवाब उनकी अपनी किताबों से दिया गया तो फिर इसमें इतराज़ क्या है? और आगे ये भी वजाहत कर दी गई उसी रूहानी ख़ज़ान में जहाँ से आप ये सारे हवाले लेते हैं कि हमारा जो पॉइंट व्यू है ना हज़रत ईसा के मुतल्लक़, वो अल्लाह ताला के नेक बरगज़ीदा नबी थे और उनकी माँ सिद्दीक़ा थी। अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दे दिया और ईसाइयों को उनकी बाइबल से उनको झूठा कर दिया। तो इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात हो गई है कि जो तौहीन की है मिर्ज़ा साहब ने? जब एक बंदे ने, जब ईसाई हैं, उन्होंने खुद ही गलत चीज़ें लिखी हुई हैं हज़रत ईसा के बारे में जो कि है नहीं है। उन तो बाइबल में जो है उनकी नानियाँ और दादियाँ, आप सबको इन चीज़ों का पता भी होगा, उनके बारे में लिखा हुआ है। तो इसमें हमारा क्या कसूर है जब उनको जो उनकी तशरीह तलब या उन्होंने खुद साख्ता बाइबल आदि लिखी हुई है वहाँ से हवाले दिए जाएँ? तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी दूसरे को इसमें मसला होना चाहिए। जी वज़ाहत फरमाएँ। अच्छा, पहली तो बात यह है कि वो हम भी, हमारे उलमा भी देते हैं वहाँ से हवाले और उनके साथ गुफ्तगू करते हैं।
لیکن جو باتیں ان حوالوں میں نہیں ہیں نا، ہم تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ توہین ہے۔ مثال کے طور پر بائبل میں یہ تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا نا کہ ان کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے۔ بائبل میں یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ مکر اور فریب ان کے ہاتھ میں ہے۔ یہ تو سیدھی سیدھی گالیاں دینے والی بات ہے نا ان کو۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ان کے حوالے دیے گئے ہیں، بلکہ ان کی توہین کی گئی ہے، سری توہین کی گئی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ بارکیف جی، اس میں پھر سر یہی ہو سکتا ہے کہ جو میں آپ کو بائبل کے حوالے ہیں نا جو جماعت والوں نے دیے ہیں، پھر صبح میں آپ کو وہ ایگزیکٹ حوالے نکال کے نا بائبل سے وہ پھر میں آپ کو پرووائڈ کروں گا کہ یہ دیکھیں کہ بائبل میں کیا کیا لکھا ہوا ہے ان کی اپنی خود ساختہ بائبل میں، جس قدر انہوں نے تبدیل کی ہے۔ کچھ باتیں ٹھیک بھی ہیں، لیکن جس قدر انہوں نے تبدیل کی ہے وہ ہم آپ کو جو ہے وہ میں آپ کو صبح انشاءاللہ اس ٹائم اتوار والے دن آتے ہیں آپ لائیو؟ ہم 24/7 یہاں ہوتے ہیں انشاءاللہ، لیکن بات یہ ہے کہ جو بائبل کے اندر ایسی باتیں ہیں، ہم نے کب ان کا انکار کیا ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کیا بائبل سے آپ یہ نکال کر دکھا لیں گے کہ ان کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے؟ لکھا ہوا بائبل میں۔ سر دیکھیں وہ جس قدر میں حوالے نکال سکتا ہوں گا نا، میرے سگنل چلے گئے تھے، وہ سارے نکال کے پھر انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا، دیکھ لیتے ہیں، آپ کو بھی پتہ چل جائے گا، لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا، اور مجھے بھی پتہ چل جائے گا کہ کیا کیا لکھا ہے۔ آپ اصل میں وہ چیز لے آئیں جو ڈیفینس ہے جماعت کا۔ بائبل کی تحریریں ہمارے لیے حجت نہیں۔ ہم دیکھیں سر، جماعت کا ڈیفینس یہ ہے، جماعت کا جو ہے بنیادی عقیدہ میرے سمیت ساری جماعت کا جو ہماری بنیادی تعلیم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نیک نبیوں میں سے نبی تھے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے علیہ السلام کے اوپر توہین کا جو ایک غلط الزام جماعت کے اوپر لگایا جاتا ہے، وہ جماعت نہیں کہتی، وہ جماعت نے عیسائی پادریوں کو ان کی اپنی کتابوں سے الزامی جواب کے طور پر پیش کیا تھا، اور وہ جو باتیں مرزا صاحب نے اپنا کہیں تھیں وہ ہم بائبل سے آپ کو دکھا دیں گے حوالوں کے سمیت۔ بائبل کا اپنا کون سا پارٹ تھا، کون سا چیپٹر تھا، کون سا نمبر تھا، وہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ اچھا بات یہ ہے، اسی کتاب میں جو آج سے 100 سال پہلے حضرت عیسیٰ روحانی خزائن مرزا صاحب کی جو لکھی گئی ہے، مرزا صاحب کا جو پوائنٹ آف ویو ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں، وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گا۔ اچھا بات یہ ہے، کیا نام ہے آپ کا، گلزیب صاحب، یہاں پر نا نیچے ہمارے ایک دوست ہیں کرسچن، وہ آئے بھی ہوئے ہیں، میں جان بوجھ کر ان کو کال پہ نہیں لے رہا۔ بائبل کے بارے میں آپ کو جو کچھ بات کرنی ہو آپ کی، میں ان سے ڈائریکٹ بات کروا دوں گا، آپ جانے وہ جانے۔ لیکن میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں جس کا بائبل سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، آپ کے صرف اس دعوے سے تعلق ہے، جو دعویٰ آپ کر رہے ہیں کہ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آپ نیک اور برگزیدہ اللہ کا سچا نبی مانتے ہیں، یہ دعویٰ ٹوٹنے لگا ہے۔ مجھے ذرا بڑی اسکرین پہ کریں گے ملک صاحب؟ جی حضور۔ یہ آپ کے سامنے کتاب کھلی ہوئی ہے مرزا صاحب کی روحانی خزائن کی، 18ویں جلد ہے، دافع البلا کتاب کا نام ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کا 18ویں جلد کا 233 صفحہ ہے جہاں سے میں پڑھنے لگا ہوں۔ اب آپ نے اس کو سن لینا ہے کیونکہ یہاں سے پڑھنا میرے لیے تھوڑی مشکل ہے، میری نظر کا مسئلہ ہوتا ہے، تو میں یہ پڑھ کے سنانے لگا ہوں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہ حوالہ پھر پوچھیں گے پھر میں آپ کو دے دوں گا۔ وہ مرزا صاحب جواب دینے لگے ہیں اور کہتے ہیں کہ یاد رہے کہ جو ہم نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے کے بہت لوگوں کی نسبت اچھے تھے، یہ ہمارا بیان محض نیک زنی کے طور پر ہے۔ آپ نے کہا نا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو نیک اور بزرگ اللہ کا نبی مانتے ہیں، مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ ان کا نیک ہونا اور ان کو راست باز ماننا یہ کیا ہے؟ حسن ظن جس کو کہتے ہیں نا، کسی کے بارے میں اچھا خیال رکھنا، صرف خیال اچھا ہے، ورنہ ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں خدا تعالیٰ کی زمین پر بعض راست باز اپنی راست بازی اور تعلق باللہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل اور اعلیٰ ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسبت فرمایا ہے وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، جس کے یہ معنی ہے کہ اس زمانے کے مقربوں میں سے
یہ بھی ایک تھے۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ سب مقربوں سے بڑھ کر تھے، بلکہ اس بات کا امکان نکلتا کہ بعض مقرب ان کے زمانے کے ان سے بہتر تھے۔ ظاہر ہے کہ وہ صرف بنی اسرائیل کی بھیڑوں کے لیے آئے تھے، دوسرے ملکوں اور قوموں سے ان کو کچھ تعلق نہ تھا، پس ممکن بلکہ قریب قیاس ہے کہ بعض انبیاء جو لم نقص اس میں داخل ہیں وہ ان سے بہتر اور افضل ہوں، جیسا کہ حضرت موسیٰ کے مقابل پر آخر ایک انسان نکل آیا۔ اس کے آگے وہ جا کے لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن نے حسور نہیں کہا، یحییٰ کو حسور کہا ہے۔ ہاں، یہ 220 صفحہ ہے، یہ روحانی خزائن کی 18ویں جلد کا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ انسان جب حیا اور انصاف کو چھوڑ دے تو جو چاہے کہے اور جو چاہے کرے، لیکن مسیح کی راست بازی اپنے زمانے میں دوسرے راست بازوں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوتی۔ اب یہ نہ تو بائبل کی عبارت لکھ رہے ہیں مرزا صاحب، نہ یہ کرسچنوں کو مخاطب کر کے لکھ رہے ہیں، بلکہ یہ دافع البلاغ کتاب ہمارے لیے لکھی ہے، تعاون کے بارے میں لکھی ہے۔ اس میں صرف ہم ہی مسلمان ہی مخاطب ہیں یا ان کے اپنے مرید مخاطب ہیں کہ مسیح کی راست بازی اپنے زمانے میں دوسرے راست بازوں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوتی، بلکہ یحییٰ نبی کو اس پر ایک فضیلت ہے کیونکہ وہ شراب نہیں پیتا تھا، اور کبھی نہیں سنا گیا کہ کسی فاحشہ عورت نے آ کر اپنی کمائی کے مال سے اس کے سر پر عطر ملا تھا، یا ہاتھوں اور اپنے سر کے بالوں سے اس کے بدن کو چھوا تھا، یا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی۔ یہ ساری باتیں مجھے پتہ ہے کہ بائبل میں یہ لکھی اس فاحشہ عورت کے بارے میں، لیکن آگے جو مرزا صاحب نے نتیجہ نکالا ہے، نتیجہ سنیں۔ اسی وجہ سے خدا نے قرآن میں یحییٰ کا نام حسور رکھا مگر مسیح کا یہ نام نہ رکھا، کیونکہ ایسے قصے اس نام کے رکھنے سے مانے تھے۔ اب بتائیں، قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کو حسور اس لیے نہیں کہا کہ بائبل میں اس طرح کے قصے آتے ہیں کہ فاحشہ عورت ان کے پاؤں پہ عطر ملتی تھی، بالوں سے ان کے پاؤں صاف کرتی تھی۔ قرآن نے اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو حسور نہیں کہا۔ حسور ہوتا ہے وہ بندہ جو عورتوں سے بے رغبتی رکھتا ہو، یعنی عورتوں کی طرف اس کی رغبت نہ ہو، عورتوں کا رسیہ نہ ہو، جو عورتوں سے رغبت نہ رکھتا، حسور اس کو کہتے ہیں کہ یحییٰ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حسور کہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو حسور نہیں کہا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ قصے، یہ رکاوٹ تھے، ان قصوں کی وجہ سے قرآن نے، یعنی مرزا صاحب ان قصوں کی تصدیق کر رہے ہیں، ان قصوں کی وجہ سے قرآن نے ان کا نام حسور نہیں رکھا۔ اب بتائیں کہ یہ نہ تو بائبل ہے، نہ الزامی جواب ہے، یہ تو سیدھا سیدھا مرزا صاحب کا وہ عقیدہ اور نظریہ ہے جو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رکھتے تھے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام سے نفرت کرتے تھے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو صرف حسن ظن کے طور پر، جس طرح کہتے ہیں فلاں بندے کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہوں، پتہ نہیں ہے مجھے، میں آپ کے بارے میں جس طرح کہہ دوں کہ گلزیب صاحب میں آپ کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ آپ گالی نہیں دیتے، لیکن یقین نہیں ہے، ہو سکتا ہے ابھی آپ گالی دے دیں۔ ایسے ہی وہ کہتے ہیں حسن ظن کے طور پر، نیک ظنی کے طور پر ہم ان کو کہتے ہیں کہ راست باز ہیں، ورنہ راست بازی والی گل کوئی پختہ نہیں ہے ان کے نزدیک۔ تو یہ ہے بھائی بات کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو انہوں نے باتیں لکھی ہیں، یہ صرف آپ کو جماعت کا ڈیفنس بتایا گیا ہے کہ ہم نے وہ بائبل کی عبارتیں کوڈ کی ہیں۔ نہیں 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 نہیں، بائبل کی عبارتیں تو کوڈ کی ہیں، کرسچنوں کا منہ بند کرنے، پادریوں کا منہ بند کرنے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو اپنے پاس ان پر تہمتیں لگائی ہیں، قرآن پر یہ تہمت لگائی ہے کہ قرآن نے ان کا نام حسور اس لیے نہیں رکھا کیونکہ یہ قصے رستے میں تھے، تو یہ ان کی باتیں تو نہیں کوڈ ہے۔ جی امن نذیر صاحب دیکھیں، اس میں تو ایک تو بات آ گئی فضیلت کی، بعض انبیاء کو کن پر فضیلت ہے یا نہیں ہے، یا فضیلت ہے بھی، ٹھیک ہے، یہ سب لوگ مانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں کہ ان کا مقام، یہ تو اللہ تعالیٰ بات پائی جاتی ہے کہ کس نبی کا مقام زیادہ ہے یا کس کا، جو بھی، بہرحال اس چیز کو میں نہیں کہنا چاہتا۔ نمبر ایک، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس میں جو آپ نے ایک لفظ بولا نا مقربین، مقربین میرا خیال ہے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے۔ اگر تو قرآن کریم کا یہ لفظ ہے کہ مقربین، قرآن کریم کا یہ لفظ ہے، ذرا ایک دفعہ بتا دیجئے گا۔ ہاں جی ہاں جی، وجیہاً فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین۔ ہاں جی ٹھیک ہے، جو بھی مقربین کی ایک جمع کا صیغہ ہے، اس کا مطلب تو پھر یہ صاف صاف ضرور بنتا ہے کہ مقرب تو پھر اور بھی تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک تو چلو آپ نے یہ بات مان لی کہ چاہے حسن ظن ہے یا حسن ظن نہیں ہے، مرزا صاحب بارے میں حسن ظن کے اعتبار سے ہی ان کو راست باز مانا،
दूसरी बात नहीं की किताब में रूहानी फ़ज़ाइल आपने पढ़ा हो और आप आसानी से हवाला निकाल भी सकते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में सिर्फ एक जगह पे नहीं लिखा, और भी बहुत सी जगह पे उनके बारे में, उनकी रास्तबाजी की, उनकी सच्चाई की और उनके आला अफजल नबी होने की तस्दीक के बारे में लिखा गया है। अगर आप वो भी पढ़ के बता दें तो फिर मुझे थोड़ा ज़रा ढूंढना ना पड़ेगा, मेहनत ना करनी पड़ेगी। हाँ, अगर आप नहीं बताते तो आप मुझे टाइम दें, अतवार वाले दिन का इंशाल्लाह ताला फिर मैं आपको इसी टॉपिक के ऊपर हज़रत ईसा के बारे में, जमात अहमदिया और मिर्ज़ा साहब का क्या अकीदा है, सारे के सारे हवाले लेके मैं आपके बराड़ पे आ जाऊँगा। अच्छा, एक फैसला कर लें, अगर एक बंदे को अच्छा आदमी कहा हो, रास्तबाज कहा हो, और उसके बाद उसको गाली भी दी हो, तौहीन भी की हो, तो आपका नतीजा क्या होगा कि वो रास्तबाज इज्जत है कि तौहीन कर दी गई है और खत्म हो गई है तौहीन, दिल से इज्जत खत्म हो सर गई? सर देखिए, आमर नज़ीर साहब है ना, मैं कहता हूँ कि आमर नज़ीर साहब एक अच्छे इंसान है। उसके बाद कहते हैं कि अमर नज़ीर दी मां दी फ्लांटिंग है। नहीं, अल्लाह माफ करे, ऐसी नहीं बात है। फर्ज कर रहे हैं, अगर एक दफा कहते हैं, 10 दफा कहते हैं अमर नज़ीर अच्छा करता हूँ ना, मैं अपना फर्ज बताता हूँ आपको। मैं कहता हूँ कि आमर नज़ीर साहब एक अच्छे इंसान है, ठीक है। और कोई तीसरा बंदा होता है, जो मैं नहीं होता, कोई और होता है, वो आपके ऊपर जो है इल्ज़ाम लगाता है, ठीक है। और मैं यही सेम बात बताता हूँ कि वो तीसरा बंदा अमर नज़ीर साहब के बारे में ये कहता है, तीसरे की बात बताता हूँ, तो इसमें ये तो नहीं हो गया कि मैं आपके बारे में ये सोचता हूँ। हाँ, ये तीसरे की बात जो है ना, इसके बारे में बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब ने, तीसरे की बात देखें, तीसरे की बात कब कही गई, क्यों कही गई, किस वजह से कही गई, वो एक अलहदा बात है। मैं ठीक है, आपकी बात मुकम्मल हो गई है। मैं ये कहने लगा हूँ कि तीसरे के बारे में आपके दूसरे खलीफा ने बात कही हुई है कि किसी को गाली देने का ये भी तरीका होता है कि तीसरे की गाली कोड करके कहो कि वो तुझे हरामी कहता है, वो तुझे हराम ज़्यादा कहता है। ये भी गाली देने का एक तरीका होता है। मिर्ज़ा साहब ने कई जगहों पर तीसरे का नाम लिया है, मैं कब कह रहा हूँ कि नहीं लिया, यहूदियों का नाम लेकर कई गालियाँ यहूदियों के नाम पर दी, लेकिन कई अपनी तरफ से दी हैं। तो वो जो एहतराम और इज़्ज़त या वो फ़िक्रा दूसरी तरफ ये लिखा हुआ है कि हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, हम उनसे मतलब उनको अल्लाह का नबी मानते हैं, रास्तबाज मानते हैं, वो फिर कहाँ रखेंगे? एक तरफ गालियाँ दे ली, एक तरफ रास्तबाज कह दिया। सर सीधी सीधी देखें बात है कि हम सीधी सीधी उनको, ईसाइयों को ये उनका मुंह बंद करने के लिए ये कहा कि हमारे कुरान के ऊपर इतराज़ लगाते हो, तो जो तुमने अपनी बाइबल बदली हुई है, अपनी बाइबल को जाके ठीक करो। हमारा तो आज भी वही अकीदा, हम कौन सा इस अकीदे से बदले हैं? तो हम उनकी बाइबल पे क्यों इतराज़ ना करें, अगर वो हमारे कुरान करीम पर इतराज़ करते हैं। और इतराज़ भी फिर हम वो करते हैं कि जो वाकई में ही हकीकत में लिखे हुए हैं। और हम ईसाइयों को भी और मुसलमानों को भी साथ उसी रूहानी खजाइन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं कि हमारा ईसा के बारे में क्या ख्याल है। तो किसी का इल्ज़ामी जवाब या किसी को इस्लाम की तरफ राग़िब करने के लिए या इस्लाम के ऊपर जो इतराज़ात वो उठाते हैं उनका मुंह बंद करने के लिए उनकी किताब से ही उनको अगर हम झूठा करते हैं, तो इसमें कौन सी मतलब कोई बड़ी बात है या हम झूठ बोलते हैं? हमने तो अपना बता दी बात कि मैं भी आपको कह रहा हूँ कि मेरा अल्लाह जानता है, मेरे ऊपर खुदा का अजाब हो अगर मैं झूठ बोलूं कि हम या हमारी सारी जमात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का नेक और सच्चा नबी मानती है। मैं भी बजाते खुद मानता हूं, बल्कि वो नहीं, ये तो ठीक है। मैं कब कह रहा हूँ कि आप नहीं इसका इकरार करते, मैं और बात करूँ। आप इससे आगे जाते नहीं, आप यहीं पे रुक जाते हैं कि उनकी किताब से हवाला दिया। मैं कहता हूँ जो बातें मिर्ज़ा साहब ने उनकी किताबें छोड़कर अपने मुंह से कही हैं, उनका क्या करना है? नहीं सर, अपने मुंह से, यही तो मैं कह रहा हूँ कि नहीं, कि वो जो अपने मुंह से मिर्ज़ा साहब ने बातें कही है ना, इसी का तो मैंने आपको बताया है कि वो सारे हवाले हज़रत ईसा के बारे में जितने भी अपने मुंह से मिर्ज़ा साहब ने कहे हैं ना, वो मैं आपको अल्लाह ताला बता दूंगा अतवार वाले दिन। अभी ठीक तो हो गया, ठीक हो गया, अतवार को मैं आपको बता सकता हूँ। बिल्कुल। कितने बजे इतवार के दिन आ जाएंगे? यही टाइम रख लेते हैं, शाम को 6:30 बजे का। बिल्कुल ठीक है, मोस्ट वेलकम। आप जब चाहें आएँ, दिन के वक्त भी हम इधर ही होते हैं, घूम फिर रहे होते हैं, तो वो कोई मसला नहीं है, आप आ जाएं। मैं आपको बताऊंगा वो बातें जो बाइबल में कहीं भी नहीं लिखी हुई, मिर्ज़ा साहब ने अपने मुंह से कही हैं और सीधी सीधी गालियां दी हैं। ठीक है,
اور اللہ کے سچے نبی کو گالی دینے والا اس کو مسلمان نہیں مانا جا سکتا۔ جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ وہ دیکھیں گے ہم اتوار والے دن کے جو ہے وہ مرزا صاحب کا یا جماعت احمدیہ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے اور کیا ہمارے جو بنیادی عقیدے میں شامل ہے یا ہمارے رسپیکٹ ان کے بارے میں وہ کس لیول تک کی ہے، وہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کر لیں گے انشاءاللہ اتوار والے دن نا۔ ٹھیک ہے سر۔ مزہ آیا بات کرنے کا، آپ نے تحمل سے بات کی ہے اور اچھے طریقے سے گفتگو ہوئی ہے، کوئی گالی گلوچ نہیں ہے، اس لیے مجھے اچھا لگا آپ کی وراٹ پہ آنے کا نا۔ آپ کو ویلکم ہے بھائی، جب آپ چاہیں آپ آئیں۔ ایک بات آخری سوال پوچھ لیں آپ سے، جی پوچھتے ہیں۔ یہ سورہ صف میں جو آتا ہے وَمُبَشِّرٌ بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِہ اسمہ احمد، جی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا۔ ذرا میوٹ کریں، آپ کی طرف سے شور آ رہا ہے۔ سورہ صف کی وہ 6 یا 7ویں آیت ہے کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور اس کتاب کی تصدیق کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے آئی ہے، اور اس رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ آپ کی نظر میں وہ کون ہے جن کی خبر عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے اور قرآن نے اس کو کوڈ کیا ہے سورہ صف میں؟ میرے خیال میں تو وہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے۔ آپ نے پھر اچھی طرح اپنا لٹریچر نہیں پڑھا۔ وہ کہتے ہیں جماعت والے، آپ کے دوسرے خلیفہ نے بھی بڑا زور دے کے کہا ہوا ہے کہ اس سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں بلکہ مرزا صاحب ہیں۔ وہ چلے میں پڑھ لوں گا، کیونکہ قرآن کریم کی ایک آپ نے بات کی، میری بھی ذہن میں ایک آیت آ گئی ہے کہ پورا جمعہ کی جو آیت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ بیٹھے تھے اور سلمان فارسی بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ کا ظہور بعد میں بھی ہوگا، ٹھیک ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ ایک دوسری دفعہ یعنی کہ آپ کا ظہور کیا، تو صحابہ نے بڑی شدت سے 2-3 دفعہ پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں کہ جن کے اندر آپ پھر دوبارہ آئیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے وہ فرمایا کہ اگر ایمان ثریا پر بھی چلا گیا ہو تو ان میں سے کوئی ایسا شخص ہوگا جو ایمان کو واپس لے کے آئے گا۔ اب مجھے یہ بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور دوبارہ ہوگا؟ اللہ قرآن کریم میں تو یہ آیت موجود ہے۔ اس آیت میں نہ تو یہ لفظ ہیں نہ یہ مفہوم ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اس دنیا میں ظہور فرمائیں گے۔ آخرین منہم لما یلحقوا بہم کا کیا مطلب ہے؟ ہاں میں بتاتا ہوں، ذرا میوٹ کریں نا، آپ کی طرف سے مجھے آواز واپس آ رہی ہے۔ آخرین کے بارے میں ہی صحابہ نے پوچھا، صحابہ نے آخرین کے بارے میں ہی پوچھا تھا، من ہم یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہیں جن کا آپ قرآن کریم کی آیت میں ذکر کر رہے ہیں، آخرین منہم لما یلحقوا بہم، وہ کون ہے؟ آخرین کون ہے؟ امیین کا تو پتہ چل گیا کہ امیین وہ ہیں جن میں نبی علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہے، آخرین وہ ہیں جو ابھی آ کر ان سے نہیں ملے، آخرین منہم لما یلحقوا بہم، ابھی وہ آ کر ان سے نہیں ملے۔ صحابہ نے کہا من ہم یا رسول اللہ، وہ آخرین کون ہیں؟ یہ نہیں کہا کہ آپ ان میں دوبارہ ظہور فرمائیں گے، یہ بات کہیں نہیں لکھی، نہ قرآن کے متن میں ہے، نہ مفہوم میں ہے، نہ نبی پاک کی کسی حدیث میں ہے کہ میں دوبارہ اس دنیا میں ظہور کروں گا، بلکہ آخرین کا صرف پوچھا۔ پہلے تو نبی پاک نے جواب نہیں دیا، پھر پوچھا، پھر نہیں جواب دیا، تیسری بار پوچھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ اس کی قوم کے لوگوں میں سے رجل یا رجال، راوی کو یاد ہی نہیں، راوی نے یہ روایت تو بیان کی ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ اگر ایمان ثریا ستارے پر بھی ہوتا،
یہ نہیں کہا کہ چلا جائے گا. یہ بھی گپ گڑی جاتی ہے کہ ایمان چلا جائے گا تو پھر آئے گا تو نکالے گا تو اتارے گا. یہ گپ ہے ساری. نبی پاک نے صرف ایک مثال دی ہے کہ اگر ایمان ثریا ستارے پر بھی ہوتا تو اس کی قوم کے سلمان فارسی کی قوم کا کوئی شخص، پھر راوی کہتا ہے یا کچھ لوگوں کے بارے میں کہا، یا کچھ لوگ اس کو پا لیتے. یعنی اس قوم کی فضیلت اتنی ہے. آخرین سے مراد صرف وہ لوگ ہیں جو اتنے اونچے ایمان کو، ایمان بالکل دور دراز کہیں پڑا ہوا ہو تو بھی وہ اس کو پا لیتے. اس کی قوم کے اندر ایسے لوگ بھی ہونے والے ہیں آخرین. اب ہونے والے ہیں یا ہونے والا ہے، یہ بھی راوی کو بھول گیا ہے کہ وہ ایک شخص ہے، رجل ہے یا رجال ہے. روایت کے اندر رجل اور رجال کے الفاظ ہیں کہ رجل ہے یا رجال ہیں، یعنی ایک بندہ ہے یا زیادہ بندے، یہ بھی نہیں پتہ. تو اس سے کچھ بھی نہیں نکلتا سوائے اس کے کہ نبی پاک کی اس بات سے صرف اور صرف اتنا نکلتا ہے کہ جو بعد میں لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امت میں داخل ہوں گے، امیین تو وہ ہوگے جن میں نبی پاک کی بعثت ہے، آخرین وہ ہیں جو بعد میں آ کر اس امت میں شامل ہوں گے. لیکن وہ کون ہیں؟ غیر عرب ہیں، غیر امیین ہیں. غیر عرب کا مطلب یہ ہے کہ اجمی ہے. سلمان فارسی عربی نہیں تھے. فارس کے لوگ عربوں میں شمار نہیں ہوتے، بلکہ وہ کیا ہیں؟ اجمی ہیں. ہندوستان کے لوگ اجمی ہیں. اسی طرح سے چائنا یا ادھر جتنے بھی مشرق میں ممالک ہیں، انڈونیشیا، ملائیشیا تو بعد میں ممالک بنے، لیکن یہ جتنا بھی ایریا ہے یہ سب اجمی لوگ ہیں. تو نبی پاک نے فرمایا کہ آخرین میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے اور وہ ان کی قوم کے ہوں گے، یعنی اجمی ہوں گے، غیر عرب ہوں گے. بس وہ ایمان کو پالیں گے، وہ ساتھ آ کے اس امت کے مل جائیں گے. بھلے ایمان ثریا ستارے پر بھی پہنچا ہوا ہو، وہ ایمان کو پالیں گے، یعنی وہ ایمان ضائع نہیں کریں گے، ایمان سے جا کر مل جائیں گے. لیکن اس کے علاوہ اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے کہ غیر عرب کی فضیلت ہے، بالخصوص اہل فارس کی فضیلت، بس کہ وہ بھی اس میں امت میں شامل ہو جائیں. جی سر، اصل میں بات یہ ہے کہ اس آیت اور اس حدیث سے نکلتا تو بہت کچھ ہے. صرف یہ ہے کہ میرے نزدیک تو آپ نے اپنے مطابق تشریح کی ہے، ٹھیک ہے، اور ابھی چونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس بھی، ورنہ میں اس پہ موضوع پہ تھوڑی لمبی بات کر سکتا تھا کہ اس کا اصل کیا مطلب نکلتا ہے. دوسرا میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا تھا کہ آپ کے جو ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب ہیں یا ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں، آپ لوگوں کے جو حوالے موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ہند کی طرف سے مجھے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں. تو ڈاکٹر اسرار صاحب کی شاید کسی نے ویڈیو بھی دیکھی ہو کہ اس خطے میں کچھ نہ کچھ ہونا ہے. بہرحال یہ بڑی چیزیں ہیں لمبی، یہ تو علیحدہ بات ہے. لیکن جو اس اصل حدیث اور آیت کا جو مطلب ہے، ترجمہ ہے، وہ کون لوگ ہیں، کیا ہے، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ پھر کبھی بات ہوگی. اصل میں اب میرا تھوڑا سر چھٹی کا ٹائم ہے، مجھے اب اندر جانا ہوگا کمپنی میں. تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. اوکے جی سر، تھینک یو، بڑا اوکے مزہ آیا آپ لوگوں سے بات کر کے. تو پھر ملیں گے. اوکے جی، اللہ حافظ. ماشاءاللہ جی، ہیلدی ڈسکشنیں ہو رہی ہیں، کیا بات ہے جی. اچھا، یہ بات جو آخر میں وہ کر کے گئے نا، میں نے جان بوجھ کے ان کو نہیں روکا کہ ان کا جانے کا ہے تو جائیں. یہ وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اس میں سے نکلتی بہت ساری باتیں ہیں. بھائی نکلتی تو قرآن کی ہر آیت میں سے جو نکالنا چاہے وہ اس میں سے اس کو کھینچتا جائے، اس میں سے نکالتا جائے. لیکن یہ کسی نے بھی نہیں نکالا، 14 صدیوں میں کسی نے بھی نہیں یہ نکالا کہ آخرین منہم لما یلحقوا بہم میں عیسیٰ علیہ السلام، مہدی علیہ السلام یا کوئی ایسی شخصیت اس امت میں، کوئی ایسا نبی، کوئی رسول، کوئی مہدی، کوئی مسیح قطعاً نہیں ہے اس میں، بلکہ صرف اور صرف ان لوگوں کا ذکر ہے جو آخرین میں ہیں، یعنی بعد میں آنے والوں میں ہیں، پیچھے آنے والوں میں ہیں، اور وہ اس امت میں آ کر نبی پاک کے امتی بن جائیں گے، نبی پاک کی اس امت میں شامل ہو جائیں گے. اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. لیکن نکالنا چاہیں تو وہ قرآن کی آیت ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون.
یہ وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لائے جو آپ پر نازل ہوا، جو آپ سے پہلوں پر ایمان نازل ہو، جو آپ سے پہلوں پر نازل ہوا، وہی آپ پر نازل ہوئی، جو آپ سے پہلے نبیوں پر نازل ہوئی، ان پر ایمان لائے ہیں۔ آگے لکھا ہوا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ مرزائیوں نے اس میں سے بھی نکال لیا ہے کیا کہ نبی پاک کے بعد بھی کوئی وحی ہونے والی ہے، اس پر ایمان لانا ہے۔ استغفر اللہ، 14 صدیوں میں کسی نے یہ بات نہیں کہی کہ اس میں سے یہ بات نکلتی ہے۔ نکال لی ہے، اپنی مرضی، جو مرضی نکالتے جاؤ، جو مرضی کہتے جاؤ، مطلب کھلواڑ ہی کرنا ہو۔ میں مرزا صاحب کی تحریر سے وہ بات نکال کے دوں گا جو کسی کو نہیں سوجے گی، مرزائیوں کو 125 سال میں نہیں سوجی ہوگی۔ جاؤ، 125 سال میں ہمارے بڑے بڑے علماء آئے ہیں، ختم نبوت کے کتابیں لکھی ہیں، مصنفین، ہمارے علماء مناظرین آئے ہیں، کسی نے یہ بات کہی ہے کہ مرزا صاحب جب پینشن لے کر گئے تھے، وہ والد کی پینشن لینے گئے تھے تو امام دین پیچھے گیا تھا، تو پینشن کی رقم لے کر تو چلو ٹھیک ہے کھا لی، وہ تو سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے ہماری، کسی عالم دین کی کتاب سے نکال کے دکھائیں کہ مرزا صاحب کو اس نے ڈکیتی میں شامل کیا ہو۔ میں نے نکال لی ہے بات، میں نے بات نکالی ہے کہ مرزا صاحب ڈکیتی میں بھی شامل تھے۔ نکالنا ہو تو نکال لیتا ہے نا بندہ۔ میں نے 5 کرینے پیش کیے ہیں واٹس ایپ گروپ میں، کرینے 5 کرائن جن کی بنا پر ثابت ہوتا ہے کہ پینشن کی رقم ختم ہو گئی، تو مرزا صاحب نے امام دین کے ساتھ مل کر چائے کے قافلے پر ڈاکہ ڈالا، مرزا صاحب بھاگے، وہ پکڑا گیا، امام دین پکڑا گیا، جیل میں رہا، مرزا صاحب سیالکوٹ چلے گئے اور پھر وہاں 4 سال رہے، واپس نہیں آئے۔ یہ شمس الدین مربی تھا ان کا، اسرائیل کا، اس کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا، تو میں نے ان کو ثابت کیا تھا کرینے کے ساتھ کہ یہ کرینے موجود ہیں کہ مرزا صاحب ڈکیتی میں شامل تھے۔ نکالی بات میں نے، مرزا صاحب کی تحریروں سے نکالی نا، ان کے بیٹوں کی تحریر سیرت المہدی سے میں نے نکالی بات، حالانکہ ہمارے کسی عالم دین نے آج تک یہ بات نہیں نکالی۔ یہ میں کوئی اپنی بڑائی نہیں بیان کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بات نکالنی ہو تو میرا ایک یار اللہ اس کی مغفرت کرے فوت ہو گیا، وہ کہتا تھا گلاں نہیں بھیڑاں ہوندیاں نے، گل میں سے گل نکال لو، جو مرضی ڈالتے جاؤ، لیکن جتنی بات ہے اگر اتنی ہی بیان کرنی ہے تو پھر جی اس میں آخرین ہی ہے، نہ کوئی مہدی ہے، نہ مسیح ہے، نہ کوئی نبی ہے۔ اور حضور چند مہمان تشریف لائے ہیں، یہ بیگم ہے کوئی کنزا بیگم، آپ موجود ہیں؟ آپ کا کوئی سوال ہے تو کیجئے۔ کنزا بیگم صاحبہ اپنا مائک اوپن کریں، کوئی سوال ہے تو کریں، احمدیت کے بارے میں، قادیانیت کے بارے میں، ہمارے عقائد کے بارے میں، ان کے عقائد کے بارے میں۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ شہزاد صاحب تھے آئی تھنک، شاہد محمود صاحب، آپ کا کوئی سوال ہے؟ شاہد محمود صاحب آپ کا کوئی سوال ہے؟ شاہد ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ محمود ਲੱਗਦਾ صاحب، ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਿਰਫ ਜੱਕ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਦਾ ਪਿਆ ਗੈਸਟਾਂ ਨੂੰ। اچھا جی، رشین مافیا صاحب تشریف لائے ہیں، آپ کا کوئی سوال ہے بھائی؟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਕ ਵੀ ਸ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਕਰਨਗੇ ਗੱਲ۔ رشین مافیا صاحب، ਸਿਗਨਲ ਰੈਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ۔ جی ایم وقاص صاحب آپ کا کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم وعلیکم السلام، کیا حال ہے بھائی، ٹھیک ہیں آپ؟ سر، کیسے ہیں؟ کوئی سوال کریں ہم سے، کوئی ہاں پوچھیں؟ الحمد ان کے سگنل ریڈ ہیں۔ کیا سوال کریں آپ سے؟ احمدیت کے بارے میں، قادیانیت کے بارے میں، مرزیت کے بارے میں کچھ پوچھیں۔ اگر مجھے اجازت نہیں ہو سر، تو میرا جی اگر مجھے اجازت ہو تو آپ ایک منٹ، یہ رشین مافیا صاحب سے مک لین دینا پہلے۔ جی رشین مافیا صاحب کوئی سوال ہے آپ کا؟ نیچے بہت لمبی لائن ہے بھائی، جلدی سے بتائیے، آپ کا سوال ہے کوئی؟ نہیں، میرا کوئی سوال نہیں ہے سر۔ آپ مسلمان ہیں کہ احمدی ہیں؟ مسلمان اور احمدین میں کوئی فرق ہے؟ جی بہت بڑا فرق ہے نا بھائی۔
नहीं, मुसलमान और अहमदी क्या मतलब कि आप अहमदी मुसलमान जो मुझे समझा सकते हैं? मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब को नबी और रसूल मानते हैं, हम नबी करीम सल्लल्लाहु जी, अलैहि वसल्लम को मानते हैं, तो फ़र्क तो है ना। अच्छा, मुसलमान और कादियानियत में फ़र्क है। जी भाई, शर्माए नहीं, खुल के सही। बताएं जो भी बात है। नहीं, हम शर्मा क्यों रहे? अल्लाह माफ़ आप करे, अहमदी इतना हैं? इल्म नहीं रखते तो फिर फ़ायदा नहीं सर। अच्छा ठीक है, आप म्यूट लगाए ना फिर थोड़ी देर के लिए। जी एम वकास साहब, आपका कोई सवाल है भाई? एम वकास। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुछ हमें अपनी जी अमर, कलाम से हाँ नवाजें। जी, मेरा मेरा सवाल अमर भाई से है। जी अमर भाई जी। क्या हाल है? ठीक है अमर भाई, ये जो मरज़ई है कादियानी, इनका सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लक जो बहुत ज़्यादा इनका रवैया सख्त होता है, इसकी क्या वजह है? बहुत ज़्यादा बुग़्ज़ आप समझ लें, या उनसे कुछ नफ़रत, या इस तरह का रवैया इनकी बातों से अक्सर नज़र आता है, इसकी क्या वजह है? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा भी एक छोटा सा क्वेश्चन है। मैंने ये लिंक किसी को पाकिस्तान भेजा है सुनाने के लिए, तो वो कह रहे हैं वहाँ पर खुल नहीं रहा। तो क्या ये पाकिस्तान में लाइव बंदा गुफ्तगू सुन सकता है आप लोगों की? लाइव टिकटॉक बैन है, वो वीपीएन लगा के सुन सकता है, वरना नहीं। चलो बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। जी जज़ाकल्लाह। जी आमिर भाई, जवाब आ। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कादियानियों का जो बुग़्ज़ और गुस्सा है ना, वो इसलिए है कि उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम की जगह पर ही तो अपने मिर्ज़ा साहब को खड़ा करना है। अगर ईसा अलैहिस्सलाम के साथ जो मुसलमानों की मोहब्बत और प्यार है, वैसे तो नबी पाक के बाद तमाम नबियों से मुसलमान एक जैसा ही मोहब्बत और प्यार करते हैं, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में मुसलमान थोड़ा एक्स्ट्रा आम नबियों से वो रखते हैं रुझान, इसलिए कि उनका दोबारा नज़ूल भी मज़कूर है कि उन्होंने आना है। वैसे भी नबी अलैहिस्सलाम की उनके बारे में बहुत प्यारी प्यारी बातें मौजूद हैं, और कुरान में उनका बड़ा ज़िक्र आया है। ईसा अलैहिस्सलाम का, मूसा अलैहिस्सलाम का भी काफ़ी ज़िक्र आया है। तो जब तक उनकी शख्सियत को मजरू नहीं किया जाएगा, उनको माइनस नहीं किया जाएगा, सिफर करने की कोशिश नहीं की जाएगी, तब तक उनकी सीट नहीं मिल सकती। उनकी नशिस्त पर बंदा बिठाना है, तो वो बिठाने के लिए ला महल्ला उनकी शख्सियत को मजरू करना है और उनको नीचे गिराना है। फिर मिर्ज़ा साहब ने तो साफ कहा है कि इब्ने मरियम के ज़िक्र को छोड़ो, उससे बेहतर ग़ुलाम अहमद है। तो अपने आप को उससे बेहतर साबित करके और उनकी तौहीन करके और उनको मिसम रेज़म का आदि बता के कि ये मिसम रेज़म करते थे, अमल तिरब करके तो मौज़े लोगों को दिखाते थे। कुरान में आता है ना कि वो कोड़ी को हाथ लगाते थे, शिफा हो जाती थी, अंधे को हाथ लगाते थे, वो देखने लगता था। इवन मुर्दे को कहते थे कुम बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठो, तो वो उठ जाता था। तो वो कहते हैं कि ये सारा वो अमल तिरब करते थे, जिस तरह आज योगा वगैरह की मशक़ें हैं, हिप्नाटिज़म और टेलीपैथी है, इस तरह साहब की वर्जिश करके वो लोगों को ये मौज़े इस तरह के दिखाते थे, माअज़ल्लाह। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने इसीलिए उनकी तरफ मंसूब की हैं ताकि उनकी शख्सियत को सिफर किया जाए। जी होप वी आंसर द क्वेश्चन। अटवाल जानी साहब, जी आप जी सवाल करें अस्सलाम अमीन नज़ीर साहब वालेकुम। से। मलिक साहब क्या हाल है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की सर? क्योंकि रहमतें। ये अहमदिया के बारे सवाल होया है ते जी वकास साहब को मैं सवाल कर सकना एक? वकास साहब तो खुद साहिल ने, तुसी मैनू ਉਹ सवाल ਨਹੀਂ करो ਸਾਇਲ जरा ਨਾਲ करो। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਹਮੇ हुक्म ਸਭ करो सर, हुक्म करो। ਹਾਂਜੀ ਵਕਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਗਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਿੱਚ ਔਰ ਟਿਕਟੌਕ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਹਿਮਦੀ ਵੇਖੇ ਨੇ ਨਾ,
ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੇ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੜਿਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੱਸਣਾ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਾਲੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਗਜ਼ ਅੱਛਾ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਮ ਕਿੰਨਾ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਜੇ ਸਾਡੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ ਦਿਓ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜਿਆ? ਓਹੋ, ਪਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਦੇਖੋ ਪੜਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਚਲੋ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਅਮਰ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਜੇ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣੀ ਠਹਿਰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਓ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਮਰ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰ ਟਾਰਗੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦਿਓ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼। ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਧਾ ਹਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਰ ਦੱਸਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਛਾ, ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜੀ ਮਰੀਜ਼, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ 1 ਮਿੰਟ। ਠੀਕ, ਚਲੋ ਕਰੋ ਜੀ, ਕਰੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬੋਗਸ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦਾ, ਕਿਤਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਤਨੇ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਅਕੀਦਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਗਸ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਿਬ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ ਨਾ ਜਨਾਬ। अस्सलाम वालेकुम आमर भाई। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी विकास साहब, क्या हाल है आमर भाई, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। अच्छा आमर भाई, यहाँ पे बात हो जाती है सर, मुझे आमर भाई से वो जब तक माइक म्यूट करते हैं मुझे उनसे बात ओ भाई वो उन्होंने कहा माइक म्यूट है, तुम मतलब यहाँ पे बदमाशी करने मैं आए करवा हो। लेता हूँ, उन्होंने उनसे सवाल अच्छा किए तो सबर करो सबर करो गाँव से। आमर भाई ये बात हो जाएगी ना, फिर आप कर ਮਾਈਕ लेना, ਅਨਮਿਊਟ ठहर ਕਰਵਾ। जाएगी। ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕੁਲੀਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਿਊਟ ਮਾਈਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ मैं कुलिया दस देना, मैं कुलिया दस देना, मैं दस देना। अमर साहब तुझे मेरे को सवाल किया, ए लो ए जे सवाल बस। हाँ मैं हाँ जी, ਤੁਹਾਨੂੰ आमर भाई जाकल्ला अमर साहब। आमर भाई जी। ये वो शख्स है जिसने ये कहा था अल हुन ये कितने गया जे इन्हें पूछो। मगर ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਆਖੀ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। आमर भाई ये वो बाबा जानी साहब है, इन्होंने आईडी का नाम चेंज कर लिया, जिसने खुद अपने मुंह से ये इकरार किया कि मिर्जा कादियानी जो था वो जिल्ली ब्रूजी तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तौबा नौजुबिल्ला अफजल था। ये बंदा ये मुंह से इकरार करके गया हुआ है, ये वो वाला बंदा है। जी अब मुझे इजाजत है जनाब। जी जी आपका वो नंबर है हज़रत खान सल्लम की साहब, बात करते आप हैं। सवाल कीजिए। और जो उठो वाल के उठो वाल, अल्लाह जाने क्या लफ्ज़ तलफ़ुज़ बनता है, वो तो बागी आप कोई बात नहीं। मेरा सवाल है आप सब मुसलमानों से या कादियानियों से भी, जरा ये आवाज़ आ रही है पीछे बैठ। जल्दी जल्दी सवाल करें ना, नीचे लाइन बहुत लंबी लगी हुई है भाई, हमारे पास टाइम बड़ा कम है, जल्दी जल्दी स्पीडो स्पीड। जवाब नहीं देना चाहता आपकी बात का, लेकिन स्पीडो स्पीड ये है कि इस्लाम के अरकान में से कोई एक अरकान को डैमेज कर दिया जाए, डिसेबल कर दिया जाए, तो आदमी स्टिल मुसलमान रहता है या आउट ऑफ मुस्लिम रिलीजन? साहिल भाई मैं 5-10 मिनट अवे हूँ, जरा आप बात करना जरा। जवाब अभी आपको अगर- देते हैं, साहिल भाई जवाब देते हैं या हमारे अगर पास कोई कादियानी है तो वो जवाब देता है, आई शैल बी ग्रेटफुल ऑफ हिम। ओके जी, कादियानी तो अभी फिलहाल कोई भी नहीं है यहाँ पे। 1 मिनट म्यूट कीजिए। जी खान साहब, जी खान ब्रांड साहब, आपका कोई सवाल है ताकि दोनों को इकट्ठा जवाब दे दें, टाइम की कमी है। नहीं सर, मेरा कोई सवाल नहीं है, मैं बस आपको सुनना चाहूँगा बस। बहुत शुक्रिया। आप मुसलमान हैं कि अहमदी फिरके से ताल्लुक़ रखते हैं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ सर। मैं भी सिर्फ ये सुनना चाहता हूँ कि ये अहमदी लोग क्या बोलते हैं, किस जी है जरूर क्या ये? जरूर आपको भरपूर ट्रेनिंग फ्री ऑफ कास्ट यहाँ पे दी जाएगी। जो भी सवाल इनके बारे में हो, आमिर नज़ीर साहब डेली यहाँ पे मौजूद होते हैं, 2 घंटे वो हमें टाइम देते हैं, फ्री ऑफ कास्ट आपको भरपूर ट्रेनिंग दी जाएगी। जी साहिल खान साहब।
जवाब दें अब इनको। साहिल آ، कालू کیا نام جمرود خان صاحب، کسی ایک بھی ارکان اسلام کو ڈسمنٹل کر دیا جائے یا اس سے انکار کر دیا جائے تو بندہ مسلمان نہیں رہتا. نہیں رہتا. جی بس یہی پوچھنا تھا. پھر اگر ٹائم ہو تو مسلمان کی تعریف کیا پلیز. آپ میں سے کوئی بردر میری معلومات میں اضافہ کر دے. مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی ہر ایک بات کی تقلید کرنا اس کو مسلمان کہتے ہیں. ویل ڈن. بہت خوب. تو پھر یہ قادیانی تو ایک رکن کو توڑ دیتے ہیں نا. تو وہ کافر ہے. کافر مرتد زندیق ہیں. جی تھینک یو ونس اگین. شکریہ جناب آپ کا. اللہ خوش رکھے جی. السلام علیکم. ماشاء اللہ جی. آپ کا کوئی بھی سوال ہو احمدیت کے بارے میں، قادیانیت مرزیت کے بارے میں، حیات عیسیٰ، وفات عیسیٰ، ختم نبوت کے بارے میں، جید علماء صاحبان یہاں پہ تشریف فرمائیں، وہ آپ کے سوالوں کا بھرپور طریقے سے جواب دیں گے. ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ بغیر ٹریننگ کے قادیانیوں کی براڈ پر مت جائیں. قرآن اور حدیث کو یہ لوگ نہیں مانتے. ان سے ہمیشہ بات کریں تو مرزا صاحب کی کتابوں سے بات کریں جس پر یہ ایمان لاتے ہیں. یہ ٹریننگ سیشن جو ہے نا فری آف کاسٹ، کوئی وہ نہیں. آپ آئیں، حوالہ لے کر جائیں اور ان کا وہاں پہ جواب دیں. نواز گور صاحب تشریف لائے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. سب بھائی ڈبل ٹیپ بھی ساتھ ساتھ جاری رکھیں، شیئر کرتے رہیں براڈ کو تاکہ لوگ یہاں پہ آئیں، علم حاصل کریں. بغیر علم کے کسی قادیانی مرزائی کی براڈ پر نہ جائیں. یہاں سے علم حاصل کریں فری آف کاسٹ. فری آف کاسٹ علم حاصل کریں. پھر ان مرزائیوں قادیانیوں کی براڈ پہ جائیں اور ان سے سوال کریں. اگر وہ جواب دے جائیں تو ہمیں پکڑ لیں آگے. یہ ہمارا دعویٰ ہے. جی اچھا ملک بھائی، میں نا اس وجہ سے اوپر آیا تھا. جب یہ اوپر آیا نا میں سن رہا تھا تو میں آنکھیں بند لیٹا ہوا تھا. میں نے اس کی آواز سنی تو میں نے کہا یار ہیں یہ بندہ اوپر آ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والے سے بات کرنا چاہ رہا ہے کہ احمدی جو ہیں وہ ان کے خلاف نہیں بولتے یا ان کے خلاف ان کا بغض نہیں ہے. تم مرزا قادیانی کو توبہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے زیادہ افضل مانتے ہو. کہنا والا تم خود ہو. تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کرنے آئے ہو. عجیب بات نہیں ہے؟ بس کچھ ایسی جلیبیاں ڈالی ہوئی ہیں انہوں نے. ظہیر صاحب اوپر آ کے بات کیا کریں. آپ نیچے بیٹھ کے جناب تقریر کرتے رہتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں. اتنا تو اوپر آ کے سوال کریں، اپنے عقائد کو درست یہ کریں. ظاہر جو ہے نا، ظاہر یہ ہاں یہ تھوڑا سا مرزا نا صاحب کو ہے کافر خود کہتا کا ہے. خود ہی مدعی یا خود ہی کسی چیز کا. اس سے ایک دفعہ سوال پوچھا کہ مرزا قادیانی 52 سال مسلمان تھا یعنی کہتا کافر سی. کافر سی. ہاں یہ بات ریکارڈنگ میں موجود ہے. تو اس انہوں بندہ کی کہے. جی جی یہ بات ریکارڈنگ میں موجود ہے. کل ایک عجیب واقعہ پیش آیا ہے. کل یہاں پہ اینو بہت بندہ سارے کوے کوئی نہ، اینو بندہ لمیاں پا لے. ہاں جی ملک اصل صاحب، ایدہ تعالیٰ بنصر العزیز صاحب بات جاری کریں. دیکھیں ہم آپ جاری سے فرمائیں، کوئی، جاری فرمائیں. ہماری احمدیت سے کوئی دشمنی نہیں، ہمیں کوئی بغض نہیں، ہمیں کوئی کچھ نہیں. ماشاءاللہ 2 بلین سے زیادہ مسلمان ہیں. اور دیکھیں آپ ماشاءاللہ جمعے کا دن ہے، یہاں پہ کیسی خوبصورت مسجدیں بنائی ہیں. نہ ہم کوئی چندہ دیتے ہیں نہ کچھ اور. ایک ایک جناب کلومیٹر کے اوپر مسجدیں مسلمانوں نے چرچ لے کر بنا دی. اگر آپ نے کوئی 2-4 بنائی دی ہیں تو اس کو اتنا مبالغہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. اٹھوال صاحب ناراض نہ ہوا کریں، ہم کوئی آپ کے دشمن نہیں. آپ کے اور ہمارے عقائد میں جو فرق ہے اس کو مل بیٹھ کے درست کر لیتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. مجھے تو کل بڑی حیرانگی ہوئی کہ یہاں پر کئی ایسے قادیانی بھائی آئے جو کہ آتے ساتھ ہی کہتے ہیں حاجی مرزا صاحب کا دعوی نبوت ہی نہیں.
ख्याल है खान साहब कोई और सवाल लेकर आए हैं। कल एक